حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنے قبیلے کے خوبصورت جوان تھے جن کی شادی کو ابھی 15 دن ہوئے تھے۔ اپنی تمام امنگوں سے منہ موڑ کر، اپنی تمام تمناؤں کو خاک میں ملا کر اور دنیا کی ہر خواہش کو پس پشت ڈال کر، اپنی نئی دلہن کے سہاگ کا بھی کوئی خیال نہ کرتے ہوئے ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاید یہ جوان اپنی نئی دلہن کے سہاگ کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان نہ دیتا، مگر اس کی بوڑھی ماں نے فرمایا، بیٹا میں نے تمہیں جنم دیا ہے، میں نے تمہیں پالا ہے اور میں نے تمہارے لاڈ دیکھے ہیں، اور میں نے تجھے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے دور نہ کیا، اور میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے دل کا چین ہو، میرے سینے کا قرار ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اولاد ساری زندگی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتی، مگر آج اگر تم دین پر قربان ہو جاؤ، حق پر نثار ہو جاؤ اور حضرت حسین پر صدقے ہو جاؤ تو میں سمجھوں گی تم نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ بیٹا دیکھتے کیا ہو، اٹھو میرے سفید بالوں کی عزت بچا لو، جاؤ اور میرے دودھ کی لاج رکھ لو۔ بیٹا میں بوڑھی عورت ہو کر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے آقا حسین ایک بڑی مصیبت اور ایک سخت امتحان میں مبتلا ہوں اور میں دیکھتی رہوں۔ تم تو نوجوان ہو کر، بہادر ہو کر اور شہسوار ہو کر یہ سب دیکھ رہے ہو، اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو پھر میں تجھے اپنا دودھ نہ بخشوں گی اور نہ ہی قیامت میں تمہارا یہ جرم معاف کروں گی۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر میں خود تلوار پکڑ کر میدان میں جاؤں گی اور عمر و سعد کو یہ بتا دوں گی کہ دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہمت دی ہے۔ بوڑھی ماں کی اس دل ہلا دینے والی گفتگو نے حضرت وہب کے سینے میں ایک طوفان برپا کر دیا اور دل میں ایک آگ لگا دی۔ جوش میں اٹھے اور بیوی کے پاس گئے اور کہا، اے رفیق حیات، میں تمہاری امنگوں کو جانتا ہوں اور تمہارے سہاگ کی قیمت بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول اور جگر گوشہ بطول پر مصیبت بنی ہوئی ہے اور سخت امتحان میں مبتلا ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے لال کی حمایت پر اور حق کی آن پر اپنی جان قربان کر دوں۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنا حق و معیار معاف کر دو۔ وفادار بیوی دست بستہ کھڑی ہو گئی اور جواب دیا، اے میرے سرتاج، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، لیکن اگر میرا سہاگ لٹ کر بھی دین و حق کا علم بلند رہ سکتا ہے تو مجھے منظور ہے، اور میرا سہاگ لٹتا ہے تو لوٹے، مگر عروس ایمان کا سہاگ پامال نہ ہو۔ اور اگر اسلام عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لڑنے کی اجازت دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑتی اور یزید کو بتا دیتی کہ تمہاری غیر اسلامی حکومت اور شخصی بادشاہت مسلمان عورتوں کو بھی قبول نہیں۔ اور پھر یہ تینوں ماں، بیٹا اور نئی دلہن امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ماں نے پاؤں کی خاک چومی، بیٹے نے قدموں کا بوسہ لیا اور دلہن نے سر جھکا دیا۔ وہب کی ماں نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، یہ وہب میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میری زندگی کا آسرا ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہی میری دولت ہے، یہی میری کمائی ہے، یہی میری پونجی ہے۔ یا سید، میری یہ حقیر قربانی قبول فرما لو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ عترت پیغمبر مصیبت میں مبتلا ہو اور میرا جوان بیٹا دیکھتا رہے، اس لیے میرے اس بیٹے کو نثار ہونے کی اجازت دیجیے۔ نئی دلہن نے عرض کی، اے سیدہ کے لال، میں جانتی ہوں کہ وہب کی موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، میں اپنے والد سے محروم ہو جاؤں گی، مگر میرے آقا مجھے یہ سب کچھ منظور ہے، مگر آپ کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی۔ میرے خاوند کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ اور اس کے عوض میں نے اپنا حق معیار معاف کیا۔ حضرت وہب جو ابھی تک دست بستہ کھڑے تھے بول اٹھے، اے ہمارے امام، وہ موت جو اسلام کی سربلندی کے لیے آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے، اور وہ سر جو ناموس دین کی خاطر کٹے سربلند ہے۔ یا حسین، اجازت دو کہ میں میدان میں جاؤں اور دین کے دشمنوں کو بتاؤں کہ ابھی حق کی حمایت کرنے والے موجود ہیں۔ تینوں کی اس گفتگو سے اہل خیمہ رونے لگے اور حضرت امام حسین جانتے تھے کہ آج میدان جنگ میں جو بھی جائے گا وہ زندہ نہیں آئے گا، اور وہب کی موت سے اس کی بوڑھی ماں کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔
اور اس کی بیوی کا سہاگ خاک میں مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا وہب تمہاری اس عقیدت و محبت کا شکریہ، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہیں موت کے حوالے کر کے تمہاری ماں کا سہارا چھین لوں، تمہاری بیوی کا سہاگ خاک میں ملا دوں۔ مگر تینوں میں سے اس پر کوئی راضی نہ ہوا اور تینوں نے پھر امام کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں نے عرض کی یا حسین میرے سہارے آپ ہیں، بیوی نے کہا آقا میرے والی آپ ہیں۔ وہب نے التجا کی یا سید میرے امام آپ ہیں، اپنے نانا کا واسطہ مجھے نثار ہونے کا حکم دو۔ شہزادہ کونین نے حضرت وہب کا شوق شہادت دیکھا تو اجازت دے دی، اور پھر حضرت زہب نے امام کے قدم چومے، ماں کی پاؤں کو بوسہ دیا اور بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھوڑے کو اشارہ دیا، اور پھر دشمن کے آگے ڈٹ گئے۔ سر پر لوہے کا خود تھا اور ہاتھ میں فولادی شمشیر، پشت پر ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ پر نیزہ۔ محکم بن طفیل ایک شامی طاقتور مقابلے میں آیا اور پھر دو تلواریں لہرائیں اور ٹکرائیں، نیزے ابھرے اور چمکے۔ وہ بھی شہسوار تھا، یہ بھی تجربہ کار تھا، وہ یزیدی کتا تھا، یہ حسینی شیر تھا۔ وہب نے گھوڑے کو ایڑیاں لگائی اور بجلی کی طرح اس کے سر پر پہنچا، اور پھر فولادی شمشیر اٹھی، محکم کے سر پر گری، وہ خاک پر تڑپنے لگا۔ یزیدی لشکر میں خاموشی چھا گئی اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ کون مقابلے میں جائے۔ ادھر حضرت وہب نیزہ ہلا ہلا کر للکار رہے تھے کہ یزیدی کتو آؤ اور حسینی شیر کا پنجہ دیکھو، اور جب کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو شوق شہادت میں خود ہی بھونکے شیر کی طرح قلب میں لشکر میں جا پہنچے۔ یزیدی بھیڑیوں میں کھلبلی مچ گئی اور عمر سعد پکارا بہادرو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم حسین ابن علی کے ایک ساتھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اور تمام نے مل کر حضرت وہب پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر آپ کے گھوڑے کی پیشانی پر لگا، گھوڑا گر پڑا۔ حضرت وہب پا پیادہ ہی لڑنے لگے، زخموں پر زخم کھا رہے تھے مگر ثابت قدم تھے، اور اس حالت میں بھی 40 یزیدیوں کو قتل کر دیا۔ آخر ایک تیر آپ کے سینے میں لگا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور دشمنوں نے موقع دیکھ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ عمر سعد نے آواز دی حسین اپنے دوسرے ساتھی کی بھی لاش لے جاؤ۔ وہب کی ماں یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، دوڑی اور اپنے بیٹے کا سر جھولی میں اٹھایا، کلیجے سے لگایا اور پھر دلہن کی گود میں ڈال دیا۔ دلہن نے اپنے سر کے والی کا سر اپنی گود میں دیکھا تو ایک چیخ ماری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔